بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صلوات۔ شب شہادت راضیہ مرضیہ طاہرہ مقدسہ عقیلہ ام ابیہا ہے۔ وہ بی بی جس نے ہم پر کرم کیا کہ اپنے ذکر گزاروں میں اور مدحت گزاروں میں ہمارا نام ثبت کیا۔ میں اور مجھ سے پیش رو شعراء کرام اور بوستان زہرا کی بلبلوں نے جو اپنی آوازوں کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے اور اپنی خطابت کے ذریعے جو سیدہ کی خدمت کی ہے، یہ بی بی کا ہم پہ احسان ہے۔ جتنے بھی علماء کرام، افاضل محترم، طلاب دینیہ، زائرین کرام اور سیدہ معصومہ قم کی زیارت کرنے والے یہاں زائرین حاضر ہیں، یہ ایک شکر کا سجدہ ضرور کریں کہ ہم پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے بہتر دروازہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس دروازے سے ہٹ کر رہتے ہیں، جو لوگ اس دروازے سے دور دور رہتے ہیں، وہ خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد ہے اور ان کی آخرت بھی خراب ہے۔ میں اپنے لیے اس سے زیادہ شاید کوئی اور فضیلت اور حیثیت نہیں سمجھتا کہ حرم حضرت معصومہ نے ہمیں ذاکرین اہل بیت میں شمار کیا ہے اور خدمت گزاران اہل بیت میں ہم سب کو اللہ تادم مرگ شمار رکھے۔ خاص طور پر شکر گزار ہوں ہندوستان سے متعلق اپنے دوستوں کا، ساتھیوں کا، بھائیوں کا، مہمانوں کا، زائرین کا،
جنہوں نے اس سے روزہ مجالس اعضاء میں اپنی محنتوں کا اور اپنی ریاضتوں کا ایک اثر یہ دیا کہ ہم بارڈروں کے باوجود بھی جدا نہیں ہیں۔ ہم پاسپورٹوں کے اور ویزوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اہل بیت کی محبت کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہوتا۔ توجہ ہے حضرات کی، اہل بیت سے جڑنے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم دنیا کے اس کونے میں بھی ہیں اور دنیا کے کسی بھی گوشہ و کنار میں ہوں، ہم سب ایک ہیں۔ میں اپنے ان ساتھیوں کے لیے خاص طور پر بی بی کے حرم میں دعا گو ہوں۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم شب شہادت حضرت معصومہ کے حرم میں ہیں۔ گزارش کروں گا کہ آج کی رات، کل کا دن اور کل آنے والی شام غریباں اپنے ذکر سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم بی بی کے ذکر سے خالی نہ رہیں، اور ایسا ہی ہے، آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلی 2 مجلسوں میں بھی جس آیت کو تلاوت کیا، آج پھر اسی آیت کو تلاوت کیا ہے، اور یہ آیت جناب زہرا نے اپنے خطبے میں تلاوت کی ہے، اور اس آیت کو اس لیے عنوان قرار دیا تھا اور دیا ہے کہ جو بی بی کو راضی کرے گا وہی اللہ کا مسلمان ہے، اور جو سیدہ کو ناراض کر دے گا وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بی بی نے آیت تلاوت کر کے بتایا ہے۔ بی بی اپنے دشمنوں سے خطاب کر رہی ہیں، اپنے مخالفوں سے خطاب کر رہی ہیں، اور یہ کمال ہے اس گھرانے کے بولنے کا، یہ کمال ہے اس گھرانے کے فن کا، یہ کمال ہے اس گھرانے کے کمال کا کہ یہ جب بولتے ہیں تو مجمع سے متاثر ہو کر نہیں بولتے، بلکہ مجمع کو متاثر کرنے والے قرار پاتے ہیں۔ اگر خطیب اس مجمع میں خطاب کر رہا ہو جو مجمع اس کا موافق نہ ہو، وہ مجمع اس کے دشمنوں کا ہو، تو یقیناً خطابت میں وہ رنگ اور وہ دم نہیں ہوگا جو موافق مجمع میں رنگ اور دم ہوتا ہے۔ لیکن سلام ہو زہرا پر، سارا مدینہ دنیا داری میں مبتلا ہے اور بی بی کو چھوڑ چکا ہے، اور بی بی جب خطبہ دینے آ رہی ہیں تو سیدہ کا اپنے علم پر اتنا تصرف ہے کہ بی بی نے اپنے مدعا کو اور فدق کے مسئلے کو اس خطبہ فدقیہ میں سب سے آخر میں بیان کیا ہے۔ اگر سیدہ نے پہلے بیان کر دیا ہوتا تو شاید یہ کہا جاتا کہ سیدہ جذبات میں تھیں، سیدہ غصے میں تھیں، سیدہ غضب میں تھیں، سیدہ نے پہلے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، توجہ ہے برات کی، پھر سیدہ نے نبی کی رسالت کا بیان دیا ہے، پھر سیدہ نے بعثت کے فائدوں کو بیان کیا ہے۔ اور یہ کیسے ہو جائے کہ نبی کا ذکر ہو اور علی کا ذکر نہ ہو؟ اور سیدہ نے نبی کے فوراً بعد مولا علی کا ذکر کیا ہے، اور پھر سیدہ زہرا نے قرآن مجید سے اپنے وارث پیغمبر ہونے کو ثابت کیا ہے۔ تم تو کل تک کہتے رہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ تم ذرا اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تمہیں تو کتاب خدا بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور بی بی نے اس حصے میں، اپنے خطبے کے اس حصے کے اندر، کیونکہ آخری مجلس سے میں جلدی سے فہرست بیان کر دوں، کچھ بی بی نے خطبے میں موضوعات دیے ہیں، اس حصے میں ان انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے جن کی وراثت کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد سیدہ نے حالات پر گفتگو فرمائی ہے، اور حالات پر گفتگو فرمانے کے بعد میری بی بی نے پھر کہا ہے کہ جو اس دنیا میں صاحب ایمان ہے اسے صاحب تقوی بھی ہونا ہوگا، اور اگر صاحب تقوی اس کا حق ادا کر کے ہو تو پھر صاحب تقوی شمار کیا جائے گا۔ اور پھر بی بی نے جس آیت کو تلاوت کیا اس کے آخری حصے میں حضرت اہدیت فرما رہا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر مسلمان جانا۔ عزیزان گرامی، آج کی اس مجلس میں بہت ساری باتیں مجھے کہنی ہیں، اور یقیناً ایک جامع گفتگو کا تقاضا بھی ہے۔ حرم معصومہ کے اندر مجلس ہے، حوزہ علمیہ قم کے اندر مجلس ہے، مرکز تشیع میں مجلس ہے،
اور مرکز تشیع کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ شیعہ کو جوڑ ڈالے، اور الحمدللہ پوری دنیا کا شیعہ سیدہ کے نام پہ جڑا بیٹھا ہے۔ میں اس مجلس میں ان چہروں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو عزاداری سید الشہداء میں پاکستان اور ہندوستان میں خدمات انجام دے رہے ہیں، بر صغیر کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ان چہروں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو علوم اہل بیت کے حصول میں بھی مصروف ہیں اور نشر و اشاعت میں بھی مصروف ہیں۔ مرکز کا کام جوڑنا ہوتا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ حرم حضرت معصومہ کی انتظامیہ اور جو اردو شعبہ ہے اس کے ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے یہ ماحول فراہم کیا۔ عزیزان گرامی، بی بی نے کیا فرمایا؟ گویا اللہ کا کلام کیسے نقل کیا؟ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر مسلمان جانا۔ مسلمان ہونا ہی تو مشکل ہے۔ ہر شخص اپنے آگے جھکانا چاہتا ہے، کمال یہ ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے جس کا جھکنے کا حق ہے، جس کے آگے جھکنے کا حق ہے اس کے آگے جھکا جائے۔ ایک شخص نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے، اے عبداللہ کے بیٹے، یہ کیا تم نے نظام پیش کیا ہے؟ میں اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھ کر آیا ہوں، زیادہ دیر سے گیا تو وہ کھول کر بھاگ جائے گا، مجھے کھڑے کھڑے بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، مجھے ایک لمحے میں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا ایسے ہی ایک جملے میں سن لو، الاسلام هو التسلیم۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ نہیں، صلوات آپ سب نہیں پڑھ رہے، صلوات پڑھیں بآواز بلند تر۔ ماشاء اللہ، جناب سیدہ زہرا بیان فرما رہی ہیں، خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر مسلمان جانا۔ عزیزو، ماضی کا اچھا ہونا معیار نہیں ہے، تھوڑا سا ہاں ہوں رکھیں گے میرے ساتھ۔ ماضی کا اچھا ہونا معیار نہیں ہے، مستقبل کا ٹھیک ہونا معیار ہے۔ ماضی بہت روشن تھا، میرے دادا ویسے، میرے نانا ویسے، میرے اجداد نے یہ کارنامہ کیا، تم بتاؤ کہ تم کیا ہو۔ کمال تو یہ ہے کہ جب حال اچھا ہو اور مستقبل بہتر ہو۔ ماضی کا اچھا ہونا معیار نہیں ہے۔ مجھے اس حدیث کی روایت اور درایت اور متن پر کوئی بحث نہیں کرنی جو حدیث عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ مجھے اس کی روایت اور درایت اور متن پر کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ حوزے کے سینئر طالب علم یہاں تشریف فرمائے۔ مجھے تو بس اتنا کہنا ہے کہ اگر کچھ لمحے کے لیے تصور کر لیا جائے کہ وہ عشرہ مبشرہ کی حدیث ٹھیک ہے، بھائی فرض محال تو محال نہیں ہوتا۔ توجہ کر رہے ہیں جی؟ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ عشرہ مبشرہ کی حدیث صحیح ہے تو نبی نے یہ فرمایا کہ تمہارا ماضی اچھا تھا لہذا جنت کی بشارت ہے۔ نبی کا یہ بشارت دینا تمہیں معصوم نہیں بنا رہا۔ توجہ ہے برات کی؟ نبی یہ نہیں فرما رہے کہ میں نے تمہیں جنت کی بشارت دے دی تو گویا تم قیامت تک زندگی بھر جو کچھ کرتے رہو گے جنت میں ہی جاؤ گے۔ نبی کہہ رہے ہیں آج مر جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، تم کل سیدہ کا مال کھا جاؤ پھر بھی مسلمان رہو، تم کل سیدہ کو دکھ پہنچاؤ تب بھی جنتی رہو۔ ماضی کا اچھا ہونا معیار نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ مستقبل اچھا ہو۔ جملہ خطابت کی دنیا کا کہہ رہا ہوں، عزیزان گرامی، ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارا مستقبل تضمین میں ہے۔ بھائی بولیے تھوڑا سا، ہمارا مستقبل ضمانت میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام مہدی ہمارے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ مستقبل کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی، مستقبل کا ٹھیک ہونا بہتر ہے، ضروری ہے۔ زبیر پھوپھیزاد ہیں مولا کائنات کے، الزبیر منا اہل البیت، نہج البلاغہ کا جملہ ہے۔ زبیر ہم اہل بیت کا ہے، ہم اہل بیت میں سے ہے۔
جب تک کہ اس کا بیٹا عبداللہ جوان نہ ہوا۔ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان دقت بیٹھے ہوئے ہیں، زائرین اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، تربیت اولاد کا ایک نقطہ کہتا ہوا گزروں۔ بہت مشکل بات ہے، قرآن نے اسے فتنہ کہا ہے۔ اولاد کی خاطر انسان دوزخ میں چلا جائے گا، اور اسی اولاد کی خاطر انسان کی جنت بھی سنور جائے گی۔ اولاد بہت مشکل امر ہے۔ میرے مولا نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں زبیر ہم اہل بیت میں سے ہے، مگر جب تک ہم اہل بیت میں سے رہا جب تک کہ اس کا بیٹا عبداللہ جوان نہ ہو گیا، اور جیسے ہی اس کا بیٹا جوان ہوا یہ ہمیں چھوڑ گیا۔ ماضی کتنا اچھا تھا، سیدہ یہی فرما رہی ہیں اپنے خطبے میں، ماضی کتنا اچھا تھا، مستقبل برباد کر لیا، اور مستقبل برباد کس نے کیا؟ اولاد نے کروایا۔ اور اتنا پکا عاشق ہے مولا کائنات کا، ماضی دیکھیے زبیر کا، کہ مولا کو دیکھتا ہے تو آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا، اے زبیر علی کو دیکھ کر تم ایسے کیوں ہو جاتے ہو؟ کہنے لگا تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ سرکار نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت الہیہ ہے۔ توجہ ہے، اللہ اکبر۔ آپ اور ہم جب اپنے عزیز و اقارب کی شادیاں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں تو ہم اپنے خاندان کے معتمد ترین فرد کے ہاتھ میں شادی کا انتظام سونپتے ہیں۔ مولا کائنات کی اور جناب زہرا کی شادی ہو رہی ہے، زبیر کے ہاتھ میں انتظام ہے۔ ماضی کتنا تابناک، کتنا روشن، کتنا واضح۔ ایک دن مولا کو دیکھ رہا تھا، نبی مکرم نے اس عاشقانہ نگاہوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے زبیر کو مخاطب کیا، زبیر علی کو کتنا چاہتے ہو؟ کہ علی کی خاطر مرنے کو تیار ہوں۔ حضرت نے فرمایا زبیر وہ دن کیسا ہوگا جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر آؤ گے۔ بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ دعا کریں اس دن سے پہلے مر جاؤں۔ وقت گزر گیا۔ جناب زہرا پہ جب دروازہ گرا، سلمان کھڑے دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، مگر کچھ نہیں کیا سلمان نے، اس لیے کہ علی نے کہا تھا سلمان خبردار تمہیں تلوار ہاتھ میں نہیں لینی۔ ابو ذر نے دوسرے دن کہا سلمان تم دیکھتے رہے اور یہ سب کچھ ہوا، تم وہیں تھے؟ کہا میں وہاں تھا، مگر مجھے علی کا حکم تھا کہ خاموش رہو۔ آپ کی انتہائی متوجہ سماعتوں کے حوالے ایک جملہ کہوں، نصیری میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ نصیری میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ نصیری اور شیعہ میں ایک فرق یہ ہے کہ نصیری اپنے مولا کے آگے چلتا ہے، شیعہ اپنے مولا کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میری مراد حضرت ابو ذر نہیں ہے، میری مراد سلمان فارسی ہیں۔ سلمان وہ شیعہ ہے جو مولا کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور ایک اور جملہ نصیری اور شیعہ کے فرق کے اندر کہہ دوں، عزیزان گرامی، نصیری اللہ کو تو مانتا ہے نا، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ نصیری اللہ کو تو مانتا ہے نا، علی کو نہیں مانتا۔ توجہ نہیں کی آپ حضرات نے؟ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر، بلند تر صلوات ہدیہ کریں گے۔ اس سے بلند صلوات ممکن ہے تو ہدیہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلمان تم دیکھتے رہے، میرے مولا نے سلمان نے فرمایا اے ابو ذر مجھے علی نے کہا تھا کہ کچھ نہیں کرنا ہے، میں علی کی نگاہوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس وقت دروازہ گرانے والوں پر عشق علی میں اور محبت زہرا میں جس نے تلوار نکالی وہ زبیر تھا۔ حمایت میں تلوار نکالی ہے۔ ماضی کتنا اچھا ہے، زبیر نے تلوار نکالی ہے جناب زہرا کی حمایت میں، اور تلوار لے کر جب چلا ہے تو وہ لوگ کہ جو حملہ کر کے لوٹ رہے تھے، جنہوں نے ظلم کیا تھا، انہیں پتا تھا کہ اس تلوار میں کتنا دم ہے، سیف الاسلام ہے، یہ نبی نے لقب دیا ہے۔ ماضی کتنا اچھا ہے۔ کسی نے پشت سے جا کر پیچھے سے جا کر ایک پتھر مارا اسی زبیر کو، اور اس کے سر پر آ کے لگا، ہاتھ سے تلوار بھی گری، خود بھی بے ہوش ہو کے گر گیا، اور پھر زبیر کو پکڑ لیا گیا۔ جنگ جمل
6,000 کا لشکر مولا علی کے ساتھ، 6,000 سپاہی مولا علی کے ساتھ، 12,000 سپاہی اس طرف، میرے مولا امام حسن علمدار جنگ جمل، اللہ اکبر۔ جنگ صفین میں 2 علمدار تھے، آدھا لشکر مالک اشتر کو دیا، آدھا لشکر امام حسن کو دیا۔ میں کہتا ہوں مالک کی فضیلت میں یہ بس ہے کہ حسن کے ساتھ علمدار ہیں۔ توجہ ہے؟ معلوم ہوا کہ زبیر سامنے گھوڑے پر بیٹھ کر آ گیا ہے۔ میرے مولا علی نے فرمایا اے بیٹا حسن میں جاؤں گا۔ امام حسن سے اس لیے فرما رہے ہیں کہ ذمہ داری ان کی ہے، بیٹا حسن میں جاؤں گا۔ میرے مولا گھوڑے پر بیٹھ کے چلے گئے، زبیر وہاں تلوار لے کر کھڑا ہے، حملہ کرنے کے لیے پہل کر رہا ہے۔ حضرت نے قریب جا کے آواز دی، زبیر مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں علی ہو۔ حضرت نے فرمایا فلاں تاریخ، فلاں جگہ، فلاں وقت نبی نے تم سے یہ کہا کہ کیا دن ہوگا کہ جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر آؤ گے۔ ڈوبتا چلا گیا۔ مولا نے فرمایا یاد آیا؟ کہاں یاد آ گیا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ تلوار کو نیام میں رکھا اور اپنے خیمے کی طرف جانے لگا۔ میں کہوں گا زبیر لا تعلق اور غیر جانبدار رہنا شیعت کی نشانی نہیں ہے۔ اگر تم علی کی معرفت کر چکے ہو تو حر کی طرح ساتھ دو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ علی مولا۔ زبیر چلا گیا۔ جناب زہرا کے خطبے کا ایک محتوا بیان کر رہا ہوں، متن بیان نہیں ہو رہا ہے، محتوا بیان ہو رہا ہے۔ حوضے میں بیٹھنے والے طالب علم تو جانتے ہیں کہ حدیث کا محتوا بھی بیان ہوتا ہے، حدیث کا متن بھی بیان ہوتا ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ متن بیان ہو تو ہی موضوع ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، خطبے پر بات کرنا محتوا کے اوپر بات کرنا بھی ہے اور متن پر بات کرنا بھی ہے۔ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر۔ زبیر نکلا وہاں سے اور اپنے بیٹے کے پاس گیا، اپنے خیمے میں گیا، سامان جمع کرنے لگا۔ بیٹا کہنے لگا عبداللہ، کہنے لگا میرے بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہ علی نے مجھے ایک واقعہ یاد دلا دی، علی نے پیغمبر کی حدیث یاد دلا دی، اور میں اب علی کے خلاف تلوار نہیں چلا سکتا۔ میدان چھوڑ کر چلا گیا، اکیلا جا رہا تھا۔ رستے میں، توجہ چاہوں گا، رستے میں ایک خارجی نے زبیر کو قتل کر دیا اور زبیر کی تلوار لا کے مولا کے سامنے رکھ دی۔ یہ خارجی جو بعد میں خارجی ہوئے، اس وقت تک جنگ جمل میں مولا کے ساتھ تھے۔ تلوار لا کر مولا کے سامنے رکھ دی۔ حضرت نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ جی مارنے والا بھی اور مرنے والا بھی دوزخی ہے۔ اور اس کے بعد زبیر کی تلوار اٹھا کر اپنے لوگوں کو آوازیں دینا شروع کی، لوگوں قریب آؤ۔ حضرت کے چاہنے والے جمع ہونے لگے۔ حضرت نے فرمایا اس تلوار کو غور سے دیکھو، اس نے نبی کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی، اس تلوار نے، اس نے مسلمانوں کو تقویت دی، اس نے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ اس تلوار کا ماضی تابناک، مستقبل خراب۔ یہ ہمارے دشمنوں میں قرار پائی۔ جو اس دروازے سے ہٹے گا اس کا مستقبل برباد ہے۔ 2 چیزیں ہیں جو مستقبل برباد کرتی ہیں، توجہ چاہوں گا۔ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آئندہ خراب ہو جاتا ہے، ایک حب دنیا، ایک بغض علی۔ آج شب شہادت ہے، مجھے بہت مضمون کو سمیٹتے ہوئے ایک جملہ اور کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ عزیزو، جناب زہرا فیصلہ کر رہی ہیں، حب دنیا اور بغض علی۔ زبیر حب دنیا کا بیمار۔ شام اور کوفے میں کیا فرق تھا؟ کربلا میں جن لوگوں نے امام حسین پہ تلوار چلائی شامی تھے یا کوفی تھے؟ شام اور کوفے میں فرق یہ تھا کہ شامی بغض علی کی بیماری میں تھے اور کوفے والے حب دنیا کا شکار تھے۔ حب دنیا بھی حسین قتل کرواتی ہے،
اور بغض علی بھی حسین پر حملہ کرواتا ہے. آ کر بیٹھ گئے مولا کے سامنے. علی سب سے پہلے ابھی بیعت زبیر نے کی ہے مولا علی کی. عجیب اتفاقات ہیں. آگے بیٹھ گئے. علی ہمارے لیے کچھ ہے؟ جب میرے مولا نے گورنریاں تقسیم کر دیں, میرے مولا نے فرمایا نہیں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. کہ ہمارا تو بڑا ماضی ایسا ہے اور ہم نے تو یہ کیا. حضرت نے فرمایا نہیں, مجھے اہل اور صلاحیت رکھنے والوں کو دینا ہے. کچھ عرصے بعد کہا کہ ہمارا مالیات میں سے بیت المال سے ہمارا حصہ بڑھا دیا جائے. حضرت نے فرمایا جتنے تمہاری ضرورت ہے اتنی اوروں کی بھی ضرورت ہے. اور پھر جب دیکھا کہ دنیا نہیں مل رہی تو علی کو چھوڑ کر عمرے کی غرض سے اور عمرے کے نام پر مدینے کو سے رخصت ہونے لگا. میرے مولا نے فرمایا ایک دفعہ بیعت اور کرو. جاتے ہوئے زبیر سے اور طلحہ سے دونوں سے مولا نے تجدید بیعت کی. چلے گئے. جنگ جمل کے اندر یہ ہوا. ماضی کتنا خراب ہے عزیزان گرامی. لیکن جو حب دنیا سے ہاتھ اٹھا لے, جو حب دنیا کا بیمار نہ ہو مگر اس میں حب زہرا پائی جاتی ہو, تو جس کا ماضی خراب تھا اس کا مستقبل اچھا ہو گیا, جسے حور کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اس کے دل میں جناب زہرا کی محبت ہے. اگر تمہاری ماں زہرا نہ ہوتی تو میں بھی کچھ جواب دیتا. بس عزیزو, جس بی بی کی عظمت اور مصیبت پر ہم یہاں جمع ہیں, اس بی بی کا ایک نام اور 9 لقب ہے. فاطمہ. اللہ اکبر. اسی خطبے میں ایک جگہ فرماتی ہیں وَعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ, پہچانو, اللہ اکبر, میں فاطمہ ہوں, ابھی رسول اللہ اور میرے بابا رسول اللہ ہیں. فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ فُطِمَتْ عَنْ مَعْرِفَتِهَا. ایک معصوم سے پوچھا گیا, حضرت نے فرمایا فاطمہ کو فاطمہ اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ معرفت سے جدا کر دی گئی, لوگ ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. فُطِمَتْ عَنْ مُحِبِّ عَنْ مَعْرِفَتِهَا. فطام اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب بچے کا دودھ چھڑایا جا رہا ہوتا ہے تو ان ایام اور ان کیفیتوں کو, اس کیفیت کو فطام کہتے ہیں, جدائی کا ایام. فاطمہ جسے معرفت سے جدا کر دیا. ہم اور آپ ساری زندگی بھی اگر لگے رہیں تو ہمیں فاطمہ کی معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ میری بی بی فرماتی انا لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ اکبر. فاطمہ کے نام پر پوچھا گیا لما سمیت فاطمہ بفاطمہ, کیوں بی بی کو فاطمہ کہا گیا؟ تو میرے 8ویں امام نے فرمایا فُطِمَتْ النساء العدمیین, دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جو فاطمہ سے مقایسہ کی جائے. مجلس میں خواتین بیٹھی ہیں اور مجھے احساس کرنا چاہیے, سردی بھی ہے, بعض خواتین باہر تشریف فرمائیں. بڑا مقام ہے ان عورتوں کا, بڑی عظمت ہے ان بیویوں کی جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے اور آج جناب زہرا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی, ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ تو یہی ہے کہ مرد پھر ایک آدھ مجلس کے بعد کچھ خستہ ہوتا ہے, لیکن یہ صبح سے لے کے رات تک مجلسوں میں مصروف رہتی ہیں. بچے کی تربیت بھی کرنی ہے اور حب اہل بیت کی ادائیگی بھی دینی ہے. ان کا بڑا کارنامہ ہے ان خواتین کا. اور آج میں اور آپ بھی اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے یا حسین بول رہے تھے. ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ ماں کے شکم میں بچہ سب سے پہلے سننا شروع کرتا ہے, اور ہماری ماں جب ہمیں مجلس میں لے جاتی تھی تو ہم یہی تو سنتے تھے کہ یا حسین کی آوازیں آ رہی ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آج ہم بھی اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ماں کی وجہ سے بیٹھے ہیں, دادی کی وجہ سے بیٹھے ہیں, کسی ایک عورت کی وجہ سے ضرور بیٹھے ہیں. اور اگر ممبری مزاح کے طور پر کہہ دوں کہ اگر معیل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بیگمات کی عنایت کی وجہ سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں ذرا محمد و آل محمد پر. توجہ ہے. دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے, تھک تو نہیں رہے ہیں حضرات, دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے جسے فاطمہ زہرا سے بی بی سے مقایسہ کیا جائے. کہہ دیا تھا عائشہ زوجہ پیغمبر نے کہ اے اللہ کے رسول,
آپ جب فاطمہ کو دیکھتے ہیں تو فاطمہ کو سونگھتے ہیں. یہ سنیوں کی روایت ہے, ہمارے سنی برادران کی روایت ہے. لوگ اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہیں, آپ فاطمہ کو سونگھتے ہیں. اہل سنت کی روایت ہے. فاطمہ کو بو کرتے ہیں, گلے کا بوسہ لیتے ہیں, پھر فاطمہ کے بدن سے خوشبو لیتے ہیں. حضرت فرمایا میں جب جنت کے پھولوں کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ زہرا سے خوشبو لیتا ہوں. یہ خود جنت کے ایک پھول کے طور پر پروردگار عالم نے مجھے دیا ہے. ایک اور معصوم سے پوچھ لیا گیا کیوں فاطمہ زہرا کو فاطمہ کہا ہے؟ فرمایا فطمت اللہ اکبر محبیہا من النار. فاطمہ زہرا اپنے محبوں کو دوزخ سے علیحدہ کر دیں گے. اور یہ بی بی کا احسان ہے کہ لفظ شیعہ استعمال نہیں ہوا ہے. بڑا مشکل ہو جاتا عزیزو. صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر. یہ کریمی ہے بی بی کی. محب فاطمہ دوزخ میں نہیں جائے گا. ایک خاتون نے آ کر سوال کیا میرے شوہر نے آپ کے پاس بھیجا ہے, بی بی بتائیے ہم آپ کے شیعہ ہیں. حضرت نے فرمایا اگر تم ہمارے سارے اوامر پر عمل کرتے ہو اور نواہی سے گریز کرتے ہو تو ہمارے شیعہ ہو. ہماری محبت کے ساتھ سارے اوامر پر عمل کرتے ہو اور نواہی سے گریز کرتے ہو ہمارے شیعہ ہو. چلی گئی, واپس آئی, کہا میرے شوہر نے کہا بی بی کوشش کرتے ہیں مگر ہو نہیں پاتا, بہت سارے معاملات میں ہو نہیں پاتا, مکمل نہیں ہو پاتا, کوشش کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا پھر تم ہمارے محب اٹھائے جاؤ گے. قیامت میں آواز دی جائے گی محبان فاطمہ کہاں ہیں؟ اور سیدہ کے محبوں کو بی بی روایت یہ ہے چنیں گی, منتخب کریں گی. سیدہ محشر میں پھیلا ہوا مجمع جیسے کوئی پرندہ اپنا دانہ چگتا ہے, ایسے سیدہ ردی جاں دانوں سے, جیسے پرندہ ردی دانوں سے جید دانہ چنتا ہے, ایسے ہی سیدہ ردی لوگوں سے جید لوگوں کو چنیں گی اور پھر فرمائیں گی یہ میرے محب ہیں. بی بی کے 9 لقب ہیں اور بی بی کے القاب کے اندر آپ کی آنکھوں میں آنسو اتر رہے ہیں. بی بی کے القاب کے اندر ایک لقب بی بی کا بتول. اللہ اکبر. بتول اسے کہتے ہیں جس کے قریب سے نجاست کا گزر نہ ہو. میڈیکل دنگ, طب ہار گئی, ڈاکٹر قلم چھوڑ بیٹھے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں بھی ہو. توجہ کر رہے ہیں آپ رات. طب ہار گئی سیدہ کے دروازے پر, ماں بھی بن جائے اور نماز ترک نہ ہو. ایک لمحے کے لیے بھی سیدہ کے ہاں طہارت سے دوری نہ ہو. زوجہ بھی ہو, ماں بھی ہو اور طہارت سے دوری نہ ہو. وہ دنیا کی اور عورتیں ہوں گی 3 اور 10 دن تک عبادت سے دور رہتی ہوں گی. بتول کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی عبادت سے ایک لمحے بھی دور نہ رہتی ہو. بی بی کا ایک لقب بتول. بی بی کا ایک لقب زہرا. اور زہرا اس بی بی کو کہا جاتا ہے کہ جب اس کا وجود, اللہ اکبر, حدیث میں صحابی پیغمبر آ کر کہتا ہے رسول سے اے اللہ کے رسول, علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید رنگ کا نور نکلتا ہے, ظہر میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے, مغرب کے وقت سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے. مولا سامنے سے تشریف فرماتے, آواز دے کر کہا اللہ کے رسول نے اے علی تم بتاؤ کہ اس کا جواب کیا ہے. حضرت نے فرمایا جب میری زوجہ مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی ہے, جب فاطمہ زہرا مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی ہیں تو بی بی کے وجود سے ایک نور ساطع ہوتا ہے, جو نور آسمانوں کی طرف جاتا ہے. اس کے بعد نبی نے فرمایا سنو, یہ علی نے کہہ دیا, اب مجھ سے سنو. جب یہ نور آسمان پہ جاتا ہے تو اللہ آواز دے کر کہتا ہے اے فرشتوں ذرا زمین کی طرف دیکھو, تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں اے اللہ زمین پر ایک چاند چمک رہا ہے. تو آواز آتی ہے یہ چاند فاطمہ زہرا کا نور ہے. آسمان والوں کے لیے چاند فاطمہ ہے, زہرا. بی بی کا ایک لقب ہے محدثہ, زیر کے ساتھ بھی ہے, کسرہ کے ساتھ بھی ہے, فتح کے ساتھ بھی ہے. محدثہ, محدثہ. اس لیے کہ اگر محدثہ کا جو مطلب ہے, محدثہ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے فرشتے باتیں کریں, تو محدثہ مفعول جس سے فرشتے باتیں کریں, تو وہ بھی تو فرشتوں سے بات کرتی ہے. صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر. اس لیے محدثہ بھی ٹھیک ہے.
محدثہ میری بیوی کا ایک لقب، جو فرشتوں سے باتیں کرے۔ نبی کی رحلت کے بعد فرشتوں کا آنا بند نہیں ہوا، نبی کی رحلت کے بعد بھی فرشتے نازل ہوتے رہے، مگر فاطمہ زہرا پر نازل ہوتے رہے۔ سلمان نے آ کے دروازے پر سلام کیا اس واقعے کے بعد، حادثے کے بعد۔ میری بیوی نے فرمایا سلمان تم نے بھی آج 3 دن بعد آ کے سلام کیا ہے، تم بھی چھوڑ گئے ہمیں۔ حضرت محسن کی شہادت ہو چکی ہے، واقعہ در گرنے کا، دروازہ گرنے کا گزر چکا ہے، سلمان 3 دن کے بعد آئے۔ میری بیوی نے فرمایا سلمان کبھی بھی مجھے علی نے کہا تھا کہ گھر میں رہو۔ حضرت نے سلمان کی جانب ایک ظرف بڑھایا، سلمان کہتے ہیں اس میں کھجور رکھی ہوئی تھی، ایک دانہ مجھے بیوی نے مجھے ظرف دیا جس میں کھجوریں تھی، میں نے ایک دانہ لیا، میں نے کہا بیوی یہ مدینے کی اور مکے کی تو کھجوریں نہیں ہیں۔ فرمایا سلمان یہ جنت کی کھجوریں ہیں، جب میرے بچے کو شہید کر دیا تو اللہ نے فرشتوں کا ایک گروہ تعزیت کے لیے بھیجا۔ میں سوچتا تھا کہ یہ عراق ایران کے اندر مجلس میں کھجوریں تقسیم کیوں ہوتی ہیں، سمجھ میں آیا اس روایت سے۔ سلمان یہ جنت سے فرشتے کھجوریں لے کر آئی ہیں، فرشتے باتیں کرتے ہیں محدثہ، شب شہادت ہے عزیزو۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ زیادہ بی بی کے مصائب کی طرف آپ کی توجہات کو لے جاؤں۔ بی بی کا ایک لقب جو مقتل سے وابستہ اور مصیبت سے جڑا ہوا ہے وہ ہے مقہورہ۔ مقہورہ کسے کہتے ہیں؟ مقہورہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس پہ بہت سارے لوگوں نے مل کر ظلم کیا ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ ایتھا المظلومۃ المقہورہ، اے مقہورہ بی بی، میں کہوں گا بی بی کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ عجب نہیں جواب آئے۔ پوری مسجد آئی تھی دروازہ جلانے کے لیے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، آج شب شہادت ہے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں۔ جب میری بیوی نے رونے آیا رو، میں روایت پڑھ رہا تھا، جب جناب زہرا کا دروازہ جل گیا، آدھا جل گیا، تو قنفذ سے اس ظالم نے کہا کہ اس دروازے پہ لگت مار کے گرا دے۔ دروازہ جل چکا ہے، اس نے اپنی لگت سے جب دروازہ گرایا ہے تو فضا میں ایک آواز گونج رہی تھی، فضا مجھے سنبھالو۔ اجرکم علی اللہ، فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اور جناب زہرا یہ کہہ کر زمین کی طرف آ گئی۔ رونے آیا زدہ رو، تھک کر نہیں روئیں گے، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے۔ مولا کو لے جایا گیا، ہاتھوں میں رسی باندھ کر میرے مولا کو لے جایا جا رہا ہے۔ میں آپ کی توجہات کو ایک روایت کی طرف لے کے چلوں۔ نبی کی رحلت کے وقت جبریل نازل ہوئے اور نازل ہو کر فرمایا اللہ نے کہا ہے کہ آپ علی کو بلائیں، آپ اور علی کے ساتھ ایک بات کرنی ہے، ایک پیغام اللہ کا دینا ہے۔ مولا کائنات کو سرکار نے بلا لیا، یا علی، جبریل تمہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جبریل نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ علی سے کہیے کہ اللہ نے علی کو سلام بھیجا ہے۔ میرے مولا علی نے کہا هو السلام ومنہ السلام، وہ خود سلام ہے اور اس کی جانب سے ہی سلامتیاں ہیں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ علی سے کہیے کہ جو آپ کو غدیر میں دیا گیا تھا وہ سقیفے میں چھین لیا جائے گا، مگر آپ کو تلوار نہیں اٹھانی، آپ کو برداشت کرنا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا اگر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے تو علی بھی راضی ہے۔ جبریل نے کہا علی سے کہیے کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہاری زوجہ پر تمہارے سامنے ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ بچہ پوچھتا ہے، یہ جوان پوچھتے ہیں مولا کائنات کہاں تھے جب بی بی پہ دروازہ گر رہا تھا، جب بی بی کو زخمی کیا جا رہا تھا، مولا کہاں تھے؟
مولا گھر میں تھے، مولا دیکھ رہے تھے. علی کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی عالی کرنا ہوگا. اللہ اکبر. علی سے کہیے کہ آپ کے سامنے آپ کی زوجہ پہ دروازہ گرے گا، آپ کی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا جائے گا اور آپ کو برداشت کرنا ہوگا. میرے مولا نے سنیں گے کیا ہوا؟ یہ روایت پڑھ کر پڑھ رہا ہوں. میرے مولا نے ایک چیخ ماری ہے. بھائی ہماری تو چیخیں نہیں نکل رہی. میرے مولا نے چیخ ماری ہے، گریہ کیا ہے، اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ فرمانے لگے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے تو علی بھی راضی. اجرکم اللہ. جبریل نے کہا ہے اللہ کے رسول اب فاطمہ زہرا کو بلائیے. اللہ اکبر. جناب زہرا کو بلایا گیا. تین مرتبہ اپنے بابا کے پاس گئی ہیں جناب زہرا جب میری بیوی کے ہاتھ میں زخم پڑ گئے تھے چکی چلا چلا کر. جا کر بابا سے کہوں بابا ایک کنیز دے دیجئے جو میری گھر میں مدد کرے. مگر تین مرتبہ گئی اور اپنے بابا سے کنیز یعنی دنیا نہیں مانگ سکیں. کنیز دنیا ہے، خدمت گزار دنیا ہے. میری بیوی نے دنیا نہیں مانگی، واپس آ گئی. تیسری مرتبہ جب بیوی واپس آئی تھی تو رسول آ گئے گھر میں. اے فاطمہ تم جب آتی ہو تو ایسا لگتا ہے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر تم اسے مانگتی نہیں ہو. مولا کائنات نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ ذرا فاطمہ سے کہیے ہاتھ کھول کر دکھائے. مجھے جلدی نہیں ہے، آپ کو بھی جلدی نہیں ہونی چاہیے. جناب زہرا نے اپنا ہاتھ کھول کر دکھایا. بیوی کے ہاتھ پہ زخم تھے، بیوی کا ہاتھ زخمی تھا. سنیں گے کیا ہوا؟ نبی نے آگے بڑھ کر فاطمہ کا ہاتھ چوم لیا. فاطمہ یہ کیا ہو گیا؟ نبی سے بھی تو کوئی پوچھے. شب شہادت زہرا ہے، ایک باپ کو تو پرسہ دینا ہے. نبی نے ہاتھوں کا بوسہ لیا. فاطمہ یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا بابا. اللہ اکبر. چکی کے چوب سے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے. فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ نہیں کہہ پا رہی. فاطمہ کنیز چاہتی ہو؟ فاطمہ تمہیں میں ایک ایسا نسخہ دے دوں، ایک ایسی چیز دے دوں جو تم دنیا سے مبرہ ہو جاؤ. 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو. میری بیوی کے پاس ایک سیاہ رنگ کی ڈوری تھی، ایک دھاگا تھا. بیوی نے اس کے 34 دانے بنائے، گرہیں لگائیں. اور جب جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو بیوی پھر قبر حمزہ سے مٹی اٹھا کر لائیں اور حضرت حمزہ کی قبر سے بیوی نے ایک تسبیح بنائی، یعنی مٹی کو گوندھ کر اس کی تسبیح بنائی. بیوی کو کنیز نہیں ملی. بیوی اپنے بابا سے کنیز نہیں مانگ رہی. کہا اے جبرائیل، اے اللہ کے رسول، اللہ نے پیغام دیا ہے کہ فاطمہ کو سلام کہیے، اللہ کا پیغام ہے. میری بیوی نے بھی وہی جملے کہے، هو السلام ومنہ السلام، وہ خود سلام ہے اور اسی کی جانب سے سلامتیاں ہیں. کہا فاطمہ سے کہیے ساری زندگی تم نے دنیا نہیں مانگی. آپ آمادہ ہیں؟ ساری زندگی تم نے اپنے بابا سے کنیز بھی نہیں مانگی، ساری زندگی تم نے اپنے بابا سے دنیا نہیں مانگی، تم نے دنیا نہیں مانگی. اب تمہیں اپنے بابا کی رحلت کے بعد فدق مانگنا ہے. اللہ اکبر. جو بابا سے کنیز نہ مانگے وہ دروازہ گرانے والوں سے باغ مانگے. اجرکم اللہ. تھکے نہیں عزادارو، آوازوں کو آزاد چھوڑیں. بڑا امتحان ہے فاطمہ زہرا کا. مزاج میں نہیں ہے، خلقت زہرا میں نہیں ہے مانگنا. کہا فاطمہ تمہیں باغ مانگنا ہے، فدق مانگنا ہے جو تمہارا مال چھینا جائے گا. میری بیوی نے آواز دے کر کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول یہی چاہتا ہے تو فاطمہ یہ کرے گی. اب کتنا امتحان ہو گیا. راضیہ، میری بیوی کا ایک لقب راضیہ، مرضیہ. یہ روایت ذہن میں رہے. بی بی کے دروازے پہ تھکے نہیں، مجھے بھی جلدی نہیں ہے. بی بی کے دروازے پر آگ لگ گئی. مقہورہ کی بات ہو رہی ہے. مقہورہ کسے کہتے ہیں؟ جس پہ بہت سارے لوگ ظلم کریں. بی بی کا دروازہ جل گیا، بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا، غش کھا کر زمین پر ہے.
جیسے ہی افاقہ ہوا یہ نہیں دیکھا کہ میرا پہلو شکستہ ہے، میرا محسن شہید ہے، میں زخمی ہو گئی ہوں، اپنا درد بھول گئی ہوں۔ فاطمہ فوراً سوال کیا بتاؤ علی کہاں ہے، بتاؤ علی کہاں ہے، فضہ میرے علی کہاں ہے؟ فضہ نے کہا ہے بی بی علی کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اب تو میرے بچوں پر اور جوانوں پر اور بہت سارے سوال کرنے والوں پر روشن ہے کہ ان بازوؤں میں تو 25 سال کے بعد صفین میں وہی دم تھا جو احد میں اور خیبر میں تھا۔ یہ علی نے رسن کیسے بندھوا لی؟ نبی نے فرمایا تھا، اللہ نے پیغام بھیجا تھا۔ کہنے لگے وہ علی کو لے جا رہے ہیں۔ میری بی بی نے جیسے یہ سنا کہ علی کو لے گئے ہیں، بی بی اپنے ڈیہوڑی سے باہر آئیں۔ سامنے کچھ لوگ تھے جو علی کو لے جا رہے تھے، دور سے آواز دے کر کہا خلو ابو الحسن، آواز دے کر فرماتی ہیں ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ بی بی نے پھر فرمایا ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، بی بی کی آواز بلند ہو رہی ہے، ابو الحسن کو چھوڑو، علی کو چھوڑو۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ سلمان روایت کرتے ہیں جب سیدہ نے 3 مرتبہ حجت تمام کر دی، علی کو چھوڑو، اور کسی نے جواب نہیں دیا، تو میری بی بی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بال پریشان کر رہی ہوں۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھ رہی تھی اور مسجد اتنی فضا میں اونچی ہو گئی تھی کہ گھوڑا گزر سکتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا کی میرے ملک کے مڑ کر دیکھا، آواز دے کر کہا فاطمہ اپنے بال پریشان نہ کر، آج قیامت آ جائے گی۔ اس لیے کہ معصومہ کا رو رہے ہیں نا، معصومہ کا ایک بال اگر آسمان دیکھ لے تو قیامت آ جائے گی۔ معصومہ کا ایک بال اگر آسمان دیکھ لے تو قیامت آ جائے گی۔ میں کہوں گا سلام ہو زینب کبریٰ پر، کوفے کے بازار میں بھی واہ حجابہ کے نوحے، شام کے رستوں میں بھی واہ حجابہ کے نوحے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ادا کر رہے ہیں، اس سے زیادہ آوازیں اونچی ہونی چاہیے۔ جسے رونا نہیں آ رہا وہ آواز نکالے، بی بی دیکھ رہی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ جناب زہرا آگے بڑھی، علی نے روک دیا، سیدہ بال پریشان نہیں کرو۔ جناب زہرا آگے بڑھی، آیت اللہ شیخ عباس قمی نے روایت لکھی ہے، ایک مرتبہ جناب زہرا آگے بڑھی، میرے مولا کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا۔ تھکے نہیں عزاداروں، مجھے مصائب پڑھنے ہیں، ابھی میں نے شروع کیے ہیں۔ جناب علی کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا۔ پہلے زمانے میں کپڑا باندھتے تھے، میرے مولا کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا ہے، رومال بندھا ہوا ہے، کپڑا بندھا ہوا ہے۔ جناب زہرا آگے بڑھی، علی کے کمر میں بندھے ہوئے کپڑے میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ بڑا سخت جملہ ہے، شیخ عباس نے لکھا ہے، بی بی نے علی کے کمر میں بندھے ہوئے کپڑے میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ وہ علی کو کھینچ رہے تھے، زہرا علی کو روک رہی تھی۔ وہ علی کو کھینچ رہے تھے، زہرا علی کو روک رہی تھی۔ بڑا سخت جملہ ہے رونے والوں کے لیے، میری بی بی کے پیر زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کیا ہوا اب کیا ہوا؟ ایک مرتبہ اسی ظالم نے اپنے غلام کو، جس نے دروازہ جلایا تھا، آواز دے کر کہا زہرا کو چھڑا، تلوار کا دستہ نکالا، میری بی بی کے بازو پر کیسا مارا، زہرا کا ہاتھ چھٹ گیا۔ آواز دی علی تمہیں اللہ کے حوالے۔ مجلس بھرپور ہو گئی ہے، امام زمانہ ہماری مجلس پہ نگاہ کریں۔ مولا یہ سب آپ کی دادی کو رو رہے ہیں، بلائیے اپنی مجلس میں صاحب العصر کو۔
مولا ہم سے پرسہ لینے آ جائیے. چند دن کے بعد ابو مختار نامی شخص دربار بھرا ہوا ہے. مالیات جمع کی جا رہی ہیں, ٹیکس, حکومتی ٹیکس جمع کیا جا رہا ہے. تمام صحابہ کرام بیٹھے ہیں, سلام ہو علی پر, علی بھی بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ابو مختار نامی شخص ہے. ثانی نے کہا کہ اس سے مالیات اور ٹیکس معاف ہے. ابو مختار کو آواز دے کر کہا. کچھ دیر کے بعد قنفذ آیا 20,000 درہم لے کر. قنفذ کون ہے؟ وہی ہے جس نے دروازہ گرایا ہے. قنفذ کون ہے؟ جس نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہے. قنفذ 20,000 درہم لے کر مالیات کے لے کر آیا. اسی ثانی نے کہا کہ یہ تمہیں میں نے معاف کر دی ہے. محفل برخاست ہو گئی, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جناب حذیفہ یمان نے کہا کہ ابو مختار تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے مال معاف کر دیا جائے, اس لیے کہ ابو مختار نے بہت اچھا کلام سنایا تھا, لیکن قنفذ سے مال کیوں معاف کر دیا؟ سنیں گے کیا ہوا؟ میں اس روایت کو پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ مولا نے سر پکڑا, مولا علی نے اپنا سر پکڑا اور گردن جھکا کے رونے لگے. لوگوں نے پوچھا علی آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ قنفذ سے مال کیوں واپس کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا یہ کس بات کا انعام ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ 20,000 رقم واپس کیوں گئی ہے؟ میرے مولا نے فرمایا یہ انعام ہے فاطمہ کو مارنے کا. اجرکم اللہ. تھکے نہیں عزادارو, بڑے سخت مرحلے ہیں حضرت زہرا کے مصائب کے. میں اتفاق سے آج یہ روایت پڑھ رہا تھا. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا مولا اگر رونا آ رہا ہو تو کس پہ روئیں؟ مولا اگر رونا آ رہا ہو تو کس پر روئیں؟ میرے مولا نے فرمایا یا کربلا پر رو یا زہرا پر رو, یا ماں پر رو یا بیٹے پہ رو. کون فرما رہے ہیں؟ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد امام خود رونے لگ گئے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے میرے چھٹے امام نے یہ جملے فرمائے, جو جملے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کا گریہ بڑھے. میرے مولا نے فرمایا جب محشر میں سواریاں آئیں گی, اب سنیں کیا ہوگا. مولا فرماتے ہیں جب محشر میں سواریاں آئیں گی تو 2 بیویاں, ایک کا نام ہے ختیجہ اور ایک کا نام ہے فاطمہ بنت اسد. یہ 2 بیویاں ایک چھوٹے سے بچے کا خون آلود لاشا لائیں گی. نہیں تھکے نہیں عزادارو. محشر میں جب سواریاں آئیں گی, محشر میں جب آمد ہوگی تو 2 بیویاں ایک چھوٹے سے بچے کا لاشا لائیں گی. خون بھرا بدن ہوگا اور یہ 2 بیویاں لے کر آئیں گی. ان 2 بیویوں کا اس بچے سے کیا رشتہ ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ محسن کا لاشا ہوگا. نہیں تھکے نہیں, آوازوں کو آزاد چھوڑیں. وہ محسن کا لاشا ہوگا. ایک دادی ہے ایک نانی ہے, اس بچے کی ایک دادی ہے ایک نانی ہے. وہ لاشا لے کر آئیں گی اور ان کے پیچھے پیچھے اس بچے کی 2 پھوپھیاں ہیں, ام ہانی اور جسیمہ. یہ اس بچے کی 2 پھوپھیاں ہیں اور ان کے پیچھے اسما بنت امیس ہیں. اور یہ بیویاں نوحہ کرتی ہوئی آ رہی ہوں گی. لیکن جب لاشا لے کر وسط میدان میں پہنچیں گے تو یہ دادی اور نانی آواز دے کر کہیں گی کہ ان کی ماں کہاں ہے, اس بچے کی ماں کہاں ہے. اور اس وقت میں آواز دی جائے گی کہ فاطمہ زہرا کو بلایا جائے. اب سیدہ محشر میں آئیں گی. رو رہے ہیں عزادارو؟ اب بی بی کی محشر میں سواری آئے گی اور جیسے ہی سیدہ زہرا کی سواری عرش الہی کے قریب آ کر ٹھہرے گی تو میری بی بی مہار پکڑے ہوئے شخص سے کہیں گی جو بی بی کی سواری لے کر آ رہا ہے, اس سے کہیں گی یہاں سواری روک دے. اور جب سواری رک جائے گی تو عرش کو دیکھ کر بی بی کہیں گی بے ای ذنب قتلت, میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا. بس عزادارو آپ رو رہے ہیں. مقہورہ اس بی بی کو کہتے ہیں جس پہ بہت سے لوگوں نے ظلم کیا. اور بی بی کے زیارت نامے میں ایک لقب اور ہے اور وہ ہے مجتہدہ. مجلس کو ختم کر رہا ہوں, ماتم کریں گے. وہ ہے مجتہدہ. اور مجتہدہ لغت میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا جائے. لغت میں وہ اونٹنی مر جاتی ہے, جس اونٹنی کے سامنے اس کا بچہ نہر وہ مر جاتی ہے. اور اصطلاح میں فاطمہ زہرا کو کہا جاتا ہے.
میری بیوی اس لاشے کے ساتھ آ کر کہیں گی بے ای ذنب قتلت، مجھے اللہ آج جواب چاہیے میرے بچوں کو کس جرم میں مارا، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا۔ آواز آئے گی حضرت اہدیت کی، اے فاطمہ آج تمہیں انصاف ملے گا۔ جناب زہرا فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا۔ نہیں، لوگ آوازوں کو آزاد چھوڑیں، مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا۔ آواز آئے گی فاطمہ نہیں دیکھ پاؤ گی، بی بی کہیں گی یا اللہ میں ان محشر میں آنے والوں کو بتانا چاہتی ہوں میرے جگر پر کیا گزری۔ آواز آئے گی وسط محشر میں دیکھو، محشر کی زمین کو بلند کر دیا جائے گا، اور وسط محشر میں جب سب مڑ کر دیکھیں گے اور جناب زہرا دیکھیں گی تو کیا دیکھیں گی؟ حسین زخموں سے چور گھوڑے سے زمین کی طرف آ رہے ہیں، ایک ظالم سر قلم کر رہا ہے۔ فاطمہ یہ دیکھ کر زمین پر گریں گی، آواز بلند ہوگی یا حسین اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک منزل مصائب اور لے لیں عزیزانو، بھرپور گریہ ہو گیا، بہترین آپ نے خدمت کی ہے، اللہ اس کا بہترین ثواب عطا کرے۔ میری بیوی نے وصیت کر دی یا علی مجھے رات کو غسل دیجیے گا، یا علی مجھے رات کو کفن پہنائیے گا، اور اے علی میرے جنازے میں انہیں مت آنے دیجیے گا جنہوں نے میرا محسن شہید کر دیا، جنہوں نے میرے اوپر دروازہ گرا دیا۔ رات کی تاریکی میں مجھے دفنا دیجیے گا۔ مولا کائنات نے رات کی تاریکی میں بی بی کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ اللہ اکبر، میں اسے مظلومیت کہوں یا فضیلت زہرا کہوں کہ غسل کون دے رہا ہے؟ مولا کائنات غسل دے رہے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں میں کوچے میں تھا، میں نے چیخ مار کے علی کے رونے کی آواز سنی، علی چیخ چیخ کے رو رہے ہیں۔ میں نے بعد از تدفین زہرا علی سے پوچھا مولا آپ جیسا صابر امام تو کوئی نہیں ہے، مگر آپ کے رونے کی آواز کوچے تک آ رہی تھی۔ سلمان کو کھڑا کیا ہوا تھا، آنے والے سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں گے، ہم جنازے میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ سلمان کہتے ہیں مولا آپ جیسا صابر امام تو ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا سلمان غسل دیتے ہوئے جب میرا ہاتھ بطول کی پسلیوں تک آیا، اجرکم اللہ، فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ فاطمہ کے بازو پر جیسے تعویذ باندھا جاتا ہے نا، ایسے فاطمہ کے بازو پر گٹھلیاں تھیں، وہ جو دستہ شمشیر مارا گیا فاطمہ کے بازو پر گٹھلیاں تھیں۔ فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا۔ میرے مولا نے غسل و کفن دیا، آمادہ کیا، اور ایک مرتبہ آواز دے کر کہا ہلومو یا حسن، اے حسن جلدی آؤ، اے بیٹا حسین جلدی آؤ، اے زینب آؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ وہاں سے امام حسن دوڑے، پیر پکڑ کر بیٹھ گئے اماں کے۔ جناب زینب آگے بڑھی، ماں کے کان میں کچھ کہنے لگی، پیشانی کا بوسہ لینے لگی۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھی، سینے پر سر رکھ دیا۔ کیا دیکھا؟ حسین دور کھڑے ہوئے رو رہے ہیں۔ آواز دے کر کہا بیٹا حسین اب قیامت میں ملاقات ہوگی، اپنی ماں کا دیدار کر لو۔ تو وہیں سے ایک جملہ کہا بابا میری ماں جب مجھے قریب آتے دیکھتی تھی اپنے ہاتھ پھیلا دیتی تھی، مجھے سینے سے لگاتی تھی۔ آج حسین یتیم ہو گیا، آج حسین کی ماں مر گئی ہے، اس لیے کہ ماں گلے سے لگانے کو تیار نہیں ہے، بس یہ سننا تھا۔ بندے کفن کھلنا شروع ہوئے، سیدہ کے دونوں ہاتھ برآمد ہو گئے، حسین دوڑتے ہوئے آئے، اپنے ماں کے سینے سے لگے، دو رونے کی آوازیں آنے لگی، عزیزانو 2 رونے کی آوازیں آنے لگی۔ راوی کہتا ہے 2 رونے کی آوازیں آنے لگی، ایک حسین کی آواز تھی، ایک فاطمہ کی آواز تھی۔ آواز دی فاطمہ سے حسین کو علیحدہ کر لو، عرش الہی پر گریا ہے، کائنات میں کوہرام ہے، آج حسنین یتیم ہو گئے۔